بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، صحت اور سکون کے ساتھ ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے۔ کل کے سبق میں نحو کی وجہ تسمیہ، اس کے تعلق سے مختلف اقوال اور شاعر کا ایک شعر عربی زبان اور فارسی زبان میں، اور نحویوں کے تعلق سے حضرت علی کا ایک بڑا ہی اہم قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس کے تعلق سے اور بھی جو کچھ ضروری باتیں تھیں کلام کے تعلق سے یا کلمے کے تعلق سے، وہ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کلام اور مرکب اور جملے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جملہ مفیدہ یا مرکب مفید یا کلام مفید۔ ایک ایسے جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ سکے، کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب اگر معلوم ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ مفیدہ کہتے ہیں، مرکب مفید کہتے ہیں، اور اسی کو کلام مفید بھی کہتے ہیں۔ کلام مفید یا مرکب مفید یا جملہ مفیدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، دونوں طرح کا جملہ مرکب مفید بن سکتا ہے۔ مثلا زید عالم اور عالمہ زید۔ اوپر والا آپ دیکھیں زید عالم جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں اسم ہے، اور دوسرا والا جملہ فعلیہ ہے کہ اس لیے کہ اس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہے، عالمہ زید۔ یہی فرق ہوتا ہے اسمیہ اور فعلیہ میں۔ دونوں جملے مفید ہوتے ہیں، دونوں مرکب مفید ہوتے ہیں، دونوں جملہ مفیدہ ہوتے ہیں، اس کے شروع میں چاہے اسم ہو یا شروع میں اس کے فعل ہو۔ جس جملے سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو اسی کو ہم مرکب مفید کہہ دیتے ہیں۔ ایک بات اور ہمیں اس میں غور کرنے کی ہوتی ہے، مرکب مفید کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ۔ جس جملے کے اندر اسناد پائی جاتی ہے، نسبت پائی جاتی ہے، مسند اور مسند الیہ پایا جاتا ہے، وہی جملہ مفیدہ کہلاتا ہے، اسی کو ہم مرکب مفید کہہ دیتے ہیں۔ مسند اور مسند الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جملہ مکمل ہو رہا ہو۔ اگر کوئی جملہ آپ کے نظر میں ایسا آئے کہ اس میں مسند بھی ہے مسند الیہ بھی ہے، پہلی بات تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر مسند اور مسند الیہ ہوگا تو ان دونوں سے مل کر جملہ مکمل بن جاتا ہے، اور اسی مکمل جملے کو ہم مرکب مفید یا جملہ مفیدہ کہہ دیتے ہیں۔ مسند اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت کسی کی طرف کی جائے، اور مسند الیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف کسی کی نسبت کی جائے۔ مثلا اوپر کی مثال میں آپ دیکھیں زید عالم، زید عالم ہے۔ ہمیں زید کے بارے میں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ زید عالم ہے، زید کے عالم ہونے کا پتہ چل رہا ہے، زید کے علم کی خبر ہمیں مل رہی ہے۔ ظاہر بات ہے ہم نے یہ بات کس کے تعلق سے کی ہے؟ زید کے تعلق سے۔ جس کے تعلق سے ہم نے عالم ہونے والی بات کی ہے، جانکار ہونے والی بات کی ہے، یا ایجوکیشن والا ہونے کی بات کی ہے، ماہر ہونے کی بات کی ہے، وہ کون ہے؟ زید ہے۔ جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی اسی کو ہم مسند الیہ کہہ دیتے ہیں۔ علم ہونے کا تعلق زید سے ہے، گویا کہ عالم ہونے کی نسبت یا علم کی نسبت زید کی طرف کی گئی، تو زید کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا۔ اور جس کو ہم نے نسبت کیا کسی اور کی طرف وہ کیا کہلائے گا؟ ظاہر بات ہے اسے ہم مسند کہیں گے۔ مسند جو کسی کے بارے میں کوئی بات بتائے، اور مسند الیہ جس کے بارے میں مسند کوئی بات بتائے۔ مسند اور مسند الیہ یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اوپر کی مثال میں آپ دیکھیں مسند الیہ پہلے ہے اور مسند بعد میں ہے۔ مسند الیہ اور عالم مسند۔ نیچے کی مثال میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں مسند پہلے ہے اور مسند الیہ بعد میں ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں عالمہ زید، زید نے جانا، جانکاری کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ زید کے بارے میں ہمیں ایک خبر دی جا رہی ہے کہ زید جاننے والا ہے، زید جانکار ہے، زید باخبر ہے، زید جانتا ہے۔ گویا کہ ہمیں زید کے جاننے کے بارے میں خبر دی گئی، اور جس جملے سے ہمیں کسی خبر کا پتہ چلتا اسی کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ جملہ مفیدہ کہہ دیتے ہیں، اور اسی کو ہم مرکب مفید کہہ دیتے ہیں۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ زید کی طرف علم کی نسبت کی جا رہی ہے، جس کی طرف نسبت کی جائے اسی کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے نسبت کی جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں۔ تو اس مثال میں زید ہوا علمہ ہوا مسند اور زید ہوا مسند الیہ۔ اوپر کی مثال میں آپ دیکھیں مسند الیہ پہلے ہے
اور مسند بعد میں ہے، لیکن نیچے کی مثال میں آپ دیکھیں مسند پہلے ہے اور مسند الیہ بعد میں ہے۔ مسند اور مسند الیہ کی کوئی جگہ متعین نہیں ہوتی، ان دونوں میں سے کوئی پہلے بھی ہو سکتا ہے اور دونوں میں سے کوئی بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس کے ترجمے کے ذریعے اس کی تعیین کرنی ہوتی ہے، اس کا معنی اور اس کا ترجمہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے۔ یہاں سے ایک بات اور آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، زید مسند بھی ہو سکتا ہے اور اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اوپر کی دیکھیں دونوں مثالوں میں دونوں اسم ہیں، زید بھی اسم ہے اور عالم بھی اسم ہے، زید بھی اسم ہے اور عالم بھی اسم ہے، ایک مسند ہے اور ایک مسند الیہ ہے۔ نیچے کی مثال میں ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے، اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھو یہ بھی اسم ہے مسند ہے اور یہ بھی اسم ہے مسند الیہ ہے۔ نیچے کی مثال میں آپ دیکھیں زید مسند الیہ ہے، عالم مسند نہیں، مسند الیہ نہیں ہے۔ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، لیکن فعل صرف مسند ہوتا ہے اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ چونکہ مسند الیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معنی کوئی نہ کوئی رکھتا ہو، جو مستقل بالذات ہو معنی بتانے میں، اپنے معنی خود بتا سکتا ہو، اس کے اندر اپنے کوئی ایسے معنی ہو جس سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہو اور اسے اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی کی ضرورت نہ ہو، اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ یا تو مسند کہیں گے یا مسند الیہ کہیں گے۔ حرف اپنے معنی خود نہیں بتا سکتا، اپنے معنی بتانے میں وہ دوسرے کا محتاج ہے، اور جو دوسرے کا محتاج ہو وہ نہ مسند الیہ ہوتا ہے اور نہ ہی مسند ہوتا ہے، اسی لیے حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کتاب النحو میں مرکب مفید کی تعریف کے بعد یہ دو باتیں بیان کی گئی ہے، مسند اور مسند الیہ، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرکب مفید یا جملہ مفیدہ میں جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے مرکب غیر مفید کو بیان کیا گیا۔ مرکب غیر مفید اس کو کہتے ہیں کہ جس سے نہ تو ہمیں کسی واقعے کی کوئی اطلاع، کوئی خبر ملے۔ مرکب غیر مفید اس کو کہیں گے جس سے نہ تو ہمیں کسی خبر کا پتہ چلے اور نہ کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ مرکب مفید کا بالکل الٹا کر لیجئے۔ مرکب مفید وہ تھا کہ جس جملے سے کسی خبر کا پتہ چلتا ہو یا اس کے اندر کوئی طلب ہو، ہمیں کسی طلب کا پتہ چلتا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید کہتے ہیں۔ اور مرکب غیر مفید ہم کہیں گے ایسے جملے کو کہ جس سے نہ تو کسی خبر کا پتہ چلے اور نہ ہمیں اس سے کسی طرح کی طلب معلوم ہو۔ مرکب غیر مفید اس کو کہیں گے نہ تو اس میں کوئی طلب ہو اور نہ اس میں کوئی خبر ہو۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں اس کی۔ نمبر ایک مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف، اور نمبر دو صفت موصوف۔ مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ کو جملے کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں، اور صفت موصوف کے جملے کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مضاف مضاف الیہ کے جملے کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اور صفت موصوف اور موصوف صفت کے جملے کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ دونوں غیر مفید کی قسمیں ہیں، مرکب اضافی بھی اور مرکب توصیفی بھی۔ مرکب توصیفی سے بھی مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی اور نہ کسی چیز کی کوئی طلب معلوم ہوتی ہے نہ کوئی خبر معلوم ہوتی ہے، اور یہ کام مرکب توصیفی میں بھی ہوتا ہے کہ مرکب توصیفی میں بھی نہ تو کسی خبر کا پتہ چلتا ہے اور نہ کوئی طلب معلوم ہوتی ہے۔ مرکب اضافی کہتے کس کو ہیں؟ مرکب اضافی کے لیے دو لفظوں کا ہونا ضروری ہے، مرکب اضافی کے لیے دو لفظوں کا ہونا ضروری ہے، اور دو لفظ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، دونوں لفظ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو مثال سے سمجھیے، قلم حامد، قلم حامد، یہاں پر آپ دیکھیں دو لفظ ہے، اوپر بھی ہم نے دیکھا علم زید اور زید عالم، یہاں بھی دو لفظ تھے، اور نیچے آپ دیکھیں قلم حامد، یہاں بھی دو لفظ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک مکمل جملہ ہے، لیکن مضاف مضاف الیہ کا جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جب جملہ مکمل نہیں ہوتا تو اس سے نہ تو کوئی خبر کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہمیں کسی چیز کی طلب معلوم ہوتی ہے۔ مکمل جملہ ہوگا تو کوئی خبر پتہ چلے گی، کسی بات کا علم ہوگا، کسی بات کی اطلاع ملے گی،
یا کوئی طلب ہمیں پتہ چلے، کسی بات کی طلب کا معلوم ہوگا، اور اگر مکمل جملہ نہ ہو، جملہ ہی پورا نہ ہو، تو پھر ہمیں اس سے خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ قلم حامدن، کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ حامد کا قلم۔ اب ظاہر بات ہے حامد کے قلم کہہ دینے سے بات مکمل نہیں سمجھ میں آئی، ہمیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک۔ ہاں حامد کا قلم ہے، لیکن اس قلم کو ہم کیا کریں؟ قلم خریدا ہے حامد نے، یا قلم اچھا ہے، قلم برا ہے، قلم کیسا ہے؟ مثلا اگر یہ ہوتا قلم حامد مفید، یا قلم حامد ثمین، قلم حامد اصفر پیلا ہے، قلم حامد اخضر ہرا ہے، قلم حامد اسود کالا ہے، تو اس سے ایک مکمل بات معلوم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ کا جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، جملہ ناقص ہوتا ہے، اور جو جملہ ناقص ہو، جو جملہ مکمل نہ ہو، جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اسی کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ مرکب غیر مفید کہہ دیتے ہیں۔ مضاف مضاف الیہ میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک قلم ایک حامد۔ کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، پہلے جو بھی لفظ ہوگا اس کو ہم مضاف کہیں گے، اور جو بعد میں ہوگا اس کو ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ مضاف مضاف الیہ میں پہلے کی اضافت دوسرے کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اضافت کو اب نسبت بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے اوپر کی مثال میں ہم نے زید کی طرف عالم کی نسبت کی اور عالمہ کی نسبت زید کی طرف کی، اسی طرح یہاں بھی ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہوتی ہے۔ مرکب اسنادی جو اوپر لکھا ہے ہم نے، جو مرکب مفید میں ہوتا ہے اس کو ہم مسند مسند الیہ کہتے ہیں، لیکن جو مرکب اضافی میں نسبت ہوتی ہے اس کو مسند مسند الیہ کی نسبت نہیں کہتے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلے والا کیا ہے اس میں؟ مضاف، اور دوسرے والا ہے مضاف الیہ۔ پہلے والا مضاف ہے اور دوسرے والا مضاف الیہ ہے۔ جس کی اضافت کسی کی طرف ہو اس لفظ کو مضاف کہیں گے، اور جس کی طرف اضافت ہو اس کو ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ مضاف الیہ کی پہچان عام طور سے ترجمے سے کی جاتی ہے۔ اس کے ترجمے کی تین بڑی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے ترجمے میں جب ترجمہ کرتے ہیں عام طور سے کا کی کے را ری رے کا ترجمہ ہوتا ہے، کبھی نے نا نی نے کا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے۔ کا کی کے سب سے زیادہ، اس کے بعد را ری رے، اس کے بعد نانی نے۔ کا کی کے را ری رے نانی نے، مثلا حامد کی کتاب، خالد کا قلم، محمد کی ٹوپی۔ را ری رے میری کتاب، تیرا قلم، تیری جائے نماز، تیرا پانی، تیرا قرآن کریم، را ری رے۔ تو را ری رے کاکی کے نانی نے جس جملے کے اندر پایا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ایک بات یہاں اور ذہن میں رکھیں، مضاف پہلے والا ہوتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ جس کی اضافت کسی اور کی طرف ہو اس کو مضاف، اور جس کی طرف ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف پر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، مضاف کو آپ زبر بھی دے سکتے ہیں، مضاف کو آپ پیش بھی دے سکتے ہیں، مضاف کو آپ زیر بھی دے سکتے ہیں۔ مضاف کا تعلق عامل سے ہے، جیسا عامل کا تقاضا ہوگا، عامل رافع ہوگا تو رفع آئے گا، عامل ناصب ہوگا تو نصب آئے گا، عامل جار ہوگا تو جر آئے گا۔ لیکن مضاف الیہ کو آپ ہر طرح کا اعراب نہیں دے سکتے، مضاف الیہ کو ہمیشہ آپ کیا دیں گے؟ زیر ہی دیں گے۔ مضاف الیہ کو ہمیشہ کسرہ دیں گے، مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوگا، اور مضاف کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا، جیسا عامل کا تقاضا ویسا مضاف پر اعراب دے دیا جائے گا۔ لیکن دو باتیں اور ذہن میں رہے مضاف کے تعلق سے، مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ مضاف پر کبھی بھی مثلا آپ کہنے لگے قلم حامد، یہ جملہ غلط ہو جائے گا اعراب کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے۔ مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آتی، اور مضاف پہ کبھی بھی الف لام نہیں آتا۔ مثلا قلم حامد نہیں کہہ سکتے، یا القلم حامد یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جملہ صحیح کیا ہوگا؟ قلم حامد، قلم حامد یہ بھی جملہ غلط رہے گا، القلم حامد یہ بھی جملہ کیا رہے گا؟ غلط رہے گا۔ تو مضاف مضاف الیہ مضاف پر مختلف اعراب آ سکتے ہیں، لیکن مضاف پہ الف لام نہیں آ سکتا اور تنوین نہیں آ سکتی، اور مضاف الیہ کو آپ فتح نہیں دے سکتے، ضمہ نہیں دے سکتے، پیش نہیں دے سکتے۔ مضاف الیہ کو صرف کیا کریں گے آپ؟ مضاف الیہ کو زیر ہی دیں گے۔ زیر ایک دے یا دو دے یہ آپ کا مسئلہ ہے، کبھی ایک آ جاتا ہے کبھی دو آ جاتا ہے، لیکن مضاف الیہ کو البتہ کیا آئے گا؟ ہمیشہ کسرہ ہی آئے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے مثلا مضاف الیہ کوئی غیر منصرف ہو جائے، مضاف الیہ کیا ہو جائے؟ کوئی غیر منصرف، تو غیر منصرف کسرہ آتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مضاف الیہ کو بھی کسرہ نہیں آئے گا۔ مثلا اسی کو آپ دیکھیں، قلم احمد، قلم احمد، ظاہر بات ہے احمد غیر منصرف ہے،
اور غیر منصرف کسرہ نہیں آتا، حالانکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کیا آنا چاہیے؟ کسرہ اور زیر آنا چاہیے، لیکن غیر منصرف ہونے کی بنا پر ہم کیا نہیں دیں گے؟ اس کو کسرہ نہیں دیں گے۔ تو مضاف پر ہر طرح کا اعراب آئے گا اور مضاف الیہ پر صرف کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا، زیر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا اسی طرح سے مثلا کوئی لفظ مضاف الیہ آ گیا جو فتح پر مبنی ہوتا ہے تو فتح دیں گے، اگر ضمے پر مبنی ہے ضمہ بھی دیں گے، اس کا تعلق مضاف الیہ سے نہیں، مضاف الیہ تو مجرور ہی ہوگا۔ اگر کوئی پریشانی اور ہو، مان لیجئے کہ کوئی مبنی پر ضمہ ہے تو ضمہ رہے گا اس پر، یا مبنی پر فتح ہے فتح رہے گا، یا مثال کے طور پر غیر منصرف ہے، فتح پر غیر منصرف ہوتا ہے، اس پر کسرہ آتا ہی نہیں ہے غیر منصرف پر، لہذا کیا رہے گا؟ اس کو فتح رہے گا۔ لیکن مانیں کیا ہم اس کو؟ ہم یہ مانیں گے کہ ہے زیر ہی، البتہ زیر کو ظاہر نہیں کر سکتے، چونکہ غیر منصرف پر زیر ظاہر نہیں کیا جاتا، زیر کو ظاہر نہیں کرتے، اسی لیے ظاہر نہیں کریں گے، ورنہ کیا مانا جائے گا؟ مضاف الیہ ہے، حالت جری ہی میں رہے گا۔ اسی طرح مبنی آ جائے کوئی جو فتح پر مبنی ہے، لفظوں میں تو رہے گا فتح، لیکن کیا سمجھا جائے گا؟ یہ کسرے کی حالت میں ہے، حالت جری میں ہے۔ کوئی مبنی ہو جائے ضمے پر مضاف الیہ کی جگہ میں، تو لفظوں میں کیا دیں گے آپ اسے؟ ضمہ ہی دیں گے، لیکن کیا سمجھا جائے گا؟ یہ ضمہ اعراب والا نہیں ہے، عامل والا نہیں ہے، یہ ضمہ مضاف الیہ والا نہیں ہے، یہ ضمہ مبنی والا ہے۔ حالت کیا کہلائے گی اس کی؟ کسرہ والی، حالت جری کہلائے گی، یعنی ہم اس کو مانیں گے کسرہ ہی، لیکن کسرے کو لفظوں میں ظاہر نہیں کر سکتے۔ ایک فرق اور سمجھے، مضاف الیہ میں جس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اور مسند الیہ میں جس کو مرکب اسنادی کہتے ہیں۔ جب آپ مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہے، ہوں، ہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں لاتے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جب مسند الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ زید عالم ہے، لیکن اگر اسی کو آپ مضاف الیہ میں لائیں تو کیا کہیں گے؟ حامد کا قلم ہے نہیں کہیں گے، حامد کا قلم۔ میں عالم ہوں مرکب اسنادی ہے، میرا قلم مرکب اضافی ہے، قلم میرا ہے مرکب اسنادی ہے، مرکب مفید، میرا قلم مرکب اضافی ہے غیر مفید۔ تو مرکب مفید میں ہے، ہوں، ہیں یا ہوں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں مفید میں، اور غیر مفید میں نہیں آتے، وہ چاہے مرکب اضافی ہو یا مرکب توصیفی ہو۔ اب آتے ہیں مرکب توصیفی پر، جو مرکب غیر مفید کی ایک قسم ہے۔ مرکب توصیفی میں یہاں بھی دو لفظ ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے موصوف اور دوسرا ہوتا ہے صفت۔ مثلا حامدیہ کی مثال سے آپ سمجھے ذرا۔ اعراب پر غور کیا جائے، حالم، حامد، عالم۔ مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے پیچھے سے آگے کی طرف کو، حامد کا قلم۔ صفت موصوف حامد عالم، صفت موصوف میں بھی ترجمہ الٹا ہوتا ہے، جانکار حامد، جاننے والا حامد۔ جس طرح مرکب اضافی میں ہیں، ہوں، ہیں کا ترجمہ نہیں ہوتا، مرکب توصیفی میں بھی ہیں، ہوں، ہیں کا ترجمہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ بھی مرکب غیر مفید اور یہ بھی مرکب غیر مفید، اور ہے، ہوں، ہوں ہونا یہ مرکب کے جملے کے مکمل ہونے کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ دونوں جملے مکمل نہیں ہوتے، اس لیے یہاں اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ موصوف صفت میں پہلے ہوتی ہے موصوف، اور پہلے ہوتا ہے موصوف، اور بعد میں ہوتی ہے صفت۔ پہلے موصوف اور بعد میں صفت۔ مضاف الیہ میں پہلے مضاف اور بعد میں مضاف الیہ، صفت موصوف میں پہلے موصوف اور بعد میں صفت۔ موصوف صفت سے مل کر جملہ مکمل ہوتا ہے، اس جملے کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ موصوف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے، اچھی ہو یا بری ہو، کوئی خوبی اس کی بیان کی جائے، کوئی تعریف کی جائے۔ صفت کے معنی خوبی کے ہیں، صفت دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ جو لفظ کسی شخص کے بارے میں، کسی لفظ کے بارے میں اچھی بری بات بتائے، اس کی تعریف کرے، اس کی برائی بیان کرے، اس کی کوئی خوبی بتائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ مثلا اس جملے کو آپ دیکھیں، عالم جاننے والا حامد، جانکار حامد۔ لفظ عالم حامد کی جانکاری کے بارے میں ایک بات بتا رہا ہے، تو جو لفظ حامد کے بارے میں بتائے، حامد کی وضاحت کرے، حامد کی تفصیل بیان کرے، حامد کے بارے میں بتائے کہ وہ کیسا ہے، اسی لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موصوف نہیں، صفت۔
جس کے بارے میں بتایا اس کو موصوف کہتے ہیں. جو بتا رہا ہے وہ صفت ہے, اور جس کے بارے میں یہ لفظ بتا رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جس کے بارے میں بتایا جائے وہ موصوف ہے, اور جو لفظ خود دوسرے کے بارے میں بتائے وہ کیا ہے؟ صفت ہے. صفت موصوف میں بات آئی گئی ہے یہاں, باقی تو تفصیلی بات آگے بھی آئے گی, لیکن بات یہاں آئی تو بتا دیتا ہوں. صفت موصوف میں 10 چیزوں کے اندر مطابقت ضروری ہوتی ہے. نمبر 1 واحد, نمبر 2 تثنیہ, نمبر 3 جمع, نمبر 4 مذکر, نمبر 5 مؤنث, نمبر 6 نکرہ, نمبر 7 معرفہ, نمبر 8 پیش, نمبر 9 زیر, نمبر 10 زبر. رفع نصب جر, واحد تثنیہ جمع, مذکر مؤنث, معرفہ اور نکرہ. 10 چیزوں کے اندر موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے, اور 10 میں سے 4 کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے. واحد تثنیہ جمع میں سے ایک بات پائی جائے گی, مذکر مؤنث میں سے ایک بات پائی جائے گی, معرفہ نکرہ میں سے ایک بات پائی جائے گی, اور رفع نصب جر میں سے اعراب ایک آئے گا. اس میں غور کریں چاروں باتیں. حامد عالم, پہلے تو اعراب دیکھیں, 3 اعراب تھے, تینوں میں سے ایک اعراب آ گیا پیش والا, ایک بات پائی گئی. دوسرے مذکر مؤنث میں دونوں مذکر ہے, 2 بات ہوئی. تیسرے واحد تثنیہ جمع میں سے دونوں واحد ہے, اور چوتھے معرفہ نکرہ میں سے دونوں نکرہ ہیں. دونوں نکرہ ہیں, دونوں مذکر ہیں, دونوں واحد ہیں, اور دونوں حالت رفع میں ہیں. تو 10 میں سے 4 باتیں بیک وقت, رفع نصب جر میں سے ایک, واحد تثنیہ جمع میں سے ایک, مذکر مؤنث میں سے ایک, اور معرفہ نکرہ میں سے ایک. معرفہ نکرہ, مذکر مؤنث, رفع نصب جر, واحد تثنیہ جمع, 10 چیزیں ہیں جن میں موصوف صفت ایک دوسرے کے برابر, ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں. ایک بات اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے, یہ اصل ہوتا ہے موصوف, صفت اصل نہیں ہوتی. موصوف پہ جو اعراب آئے گا صفت کو وہی اعراب دینا ہوگا. گویا کہ صفت پہلے والے کے تابع ہے, موصوف متبوع ہے, اور صفت کیا ہے؟ تابع ہے. اعراب پہلے موصوف کا آتا ہے, اور موصوف کا اعراب کیا آئے گا؟ موصوف کا اعراب عامل کے تقاضے کے اعتبار سے آئے گا. جو بھی عامل کہے گا وہی موصوف کا اعراب دیا جائے گا. عامل اگر اس سے پیش والا ہو تو پیش دیں گے, عامل زبر والا ہو زبر دیں گے, عامل زیر والا ہو زیر دیں گے. مثلا یہاں پر ان آ جائے شروع میں تو کیا کہیں گے آپ؟ ان حامدن. با آ جائے بحامدن, فی آ جائے فی حامدن, اور اگر شروع میں آ جائے کانا تو کانا حامدن, کیوں کانا پیش کا تقاضا کرتا ہے. تو جیسا بھی عامل آئے گا موصوف کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا, اور صفت کا اعراب موصوف کے اعتبار سے ہوگا. تو صفت اعراب میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے, اور موصوف کو اعراب عامل کے مطابق دیا جاتا ہے. جیسا عامل کہے گا ویسا موصوف کو اعراب دیا جائے گا. یہ 2 قسمیں ہیں جن کو ہم غیر مفیدی قسم کہہ دیتے ہیں. کتاب النحو میں 2 قسمیں بیان کی گئی ہے, مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. لیکن اگر آپ علم النحو دیکھیں تو علم النحو میں 4 قسمیں بیان کی گئی ہے. 2 قسمیں اور ہیں وہاں مرکب غیر مفید کی, ایک مرکب بنائی, ایک مرکب منع صرف. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ جو 2 قسمیں اور مرکب غیر مفید کی ہیں, مرکب بنائی اور مرکب منع صرف, انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہماری کتاب النحو میں اسم کی بحث شروع ہو رہی ہے, اسم کی خاصیتیں اور علامتیں, اسم کیسے پتہ چلے گا. مثلا ہمارے پاس 3 طرح کے الفاظ ہیں, اس میں اسم بھی ہے, فعل بھی, حرف بھی ہے. بہت سے الفاظ ہمارے سامنے ہیں, ہم کیسے اس میں سے چن کر اسم کو نکالیں گے, فعل کو ہم کیسے نکالیں گے, حرف کو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. الگ الگ ممتاز کرنے والی کیا چیزیں ہیں جو اسم کو فعل سے, فعل کو اسم سے, حرف کو دونوں سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز کرتی ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خاصیات کہتے ہیں, اسی کو خاص کہتے ہیں, اور اسی کو علامتیں کہتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل اپنی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ اس کو مفید سمجھتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اچھا ہے, کامیاب ہے, اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, ایک شخص کو بھی اگر کچھ فائدہ ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری کوشش کامیاب ہے. اگر آپ بھی اس طرح سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل سے آپ خود بھی جڑیں, اپنے احباب کو, دوستوں کو, ایسے طلباء کو جو علم نحو میں کمزوری محسوس کرتے ہیں اور میں ان کے کام آ سکتا ہوں, تو آپ ان تک ہماری ویڈیو کو ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, ہر پریشانی سے اللہ آپ کو بچائے, علم نافع کی دولت سے اللہ آپ کو سرفراز کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.